لاہور کی مشہور طوائف بالی کنجری کو کربلا میں دفن کیوں کیا گیا تھا؟ ایک ایسا راز جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور یہ ماجرا کیا ہے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ کمنٹ میں ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ آپ پہلی بار ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ہمارے پیج کو پہلے سے فالو کیا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، لاہور کی پرانی اور تنگ گلیوں میں ایک ایسی محبت کی کہانی مشہور ہے جسے آج بھی لوگ درد اور وفا کی مثال کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے بالی اور میر علی نواز کی، دو ایسے لوگوں کی جن کا تعلق دو مختلف دنیاؤں سے تھا، لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے۔ بالی ہیرا منڈی کا ایک معروف نام تھی۔ اس کی خوبصورتی اور آواز کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ گاتی تھی تو پوری محفل پر خاموشی چھا جاتی تھی۔ لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے مگر کوئی اس کے دل میں چھپی تنہائی کو نہیں جانتا۔ یہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ایک عام زندگی کا خواب دیکھتی تھی، مگر قسمت اسے ایسی دنیا میں لے آئی جہاں عورت کی قدر صرف اس کے جذبات سے نہیں بلکہ اس کی خوبصورتی سے کی جاتی۔ اب دوسری طرف میر علی نواز ایک امیر اور بااثر خاندان کا نوجوان تھا۔ اس کے پاس دولت، عزت اور ہر آسائش موجود تھی، لیکن اس کے دل میں بھی ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ یہ اکثر رات کے وقت لاہور کی گلیوں میں گھومتا رہتا جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ ایک رات اس کے دوست اسے ہیرا منڈی لے گئے۔ وہاں شور، موسیقی اور رنگین محفلوں کا سماں تھا اور اسی دوران اس کی نظر بالی پر پڑی۔ دوستو، جب بالی نے گانا شروع کیا تو میر علی نواز اس کی آواز اور آنکھوں میں چھپے درد سے متاثر ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس لڑکی کے اندر ایک ایسی کہانی چھپی ہے جسے دنیا نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب اس ایک ملاقات کے بعد وہ بار بار بالی سے ملنے آنے لگے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی اور پھر یہ تعلق محبت میں تبدیل ہو گیا۔ بالی کو پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اسے ایک انسان کی طرح بھی دیکھ رہا ہے، جبکہ میر علی نواز کو پہلی بار سچی محبت کا احساس ہوا، مگر ان کی محبت کی راہ آسان نہیں۔ دوستو، جب میر علی نواز کے خاندان کو اس تعلق کا علم ہوا تو سخت مخالفت شروع ہو گئی۔ اس کے والد نے صاف کہہ دیا کہ ایک طوائف کبھی بھی اس خاندان کا حصہ نہیں بن سکتی۔ خاندان کی عزت اور معاشرے کے اصول ان دونوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ دوستوں اور رشتہ داروں نے بھی اس تعلق کو قبول نہ کیا۔ اب ادھر بالی بھی اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ معاشرہ اسے کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے میر علی نواز اپنی زندگی اور خاندان کو کھو دے۔ اور دوستو، اس کشمکش میں ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی۔ نہ کوئی پیغام ملا، نہ کوئی خبر، اور میر علی نواز نے اسے ہر جگہ تلاش کی۔ اس نے لاہور کی گلی گلی چھان ماری، لیکن بالی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ پہلے جیسا خوشحال اور پر اعتماد نوجوان نہیں رہا۔ وہ اکثر انہی گلیوں میں بھٹکتا رہتا جہاں کبھی بالی کی آواز گونجا کرتی تھی۔ کئی ماہ بعد ایک بوڑھی عورت نے اسے بالی کا ایک خط دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی دنیا کھو دے۔ اس نے لکھا کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ انسان کو بدلنے کے لیے آتی۔ اس نے میر علی نواز سے کہا کہ وہ اسے خوبصورت خواب سمجھ کر بھلا دے اور اپنی زندگی آگے بڑھائے۔ دوستو، یہ خط پڑھ کر میر علی نواز اندر سے ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ بالی نے محبت کی خاطر سب سے بڑی قربانی دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس نے کبھی شادی نہیں کی اور زندگی بھر بالی کے ساتھ ہی جیتا رہا۔ اور دوستو، کچھ روایات کے مطابق بالی بعد میں شدید بیماری اور ذہنی پریشانی کا شکار ہو گئی اور خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی وصیت کے مطابق اسے کربلا میں دفن کیا گیا، اور لاہور کی پرانی داستانوں میں یہ روایت آج بھی سنائی جاتی ہے۔ بالی اور میر علی نواز کی محبت کی یہ کہانی آج بھی زندہ ہے، کیونکہ کچھ محبتیں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسی داستان بن جاتی ہیں جسے لوگ نسل در نسل یاد رکھتے ہیں۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ میر علی نواز اور بالی کی کہانی پہلے جانتے تھے یا پہلی دفعہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو سن رہے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے، تو ہماری اس کوشش کو صرف ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پاس۔